بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ عبوری افغان حکومت کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں 60% اضافہ ہوا۔ گزشتہ 2 سال میں سرحد پار دہشت گردی کی وجہ سے 2000 پاکستانی شہید ہوئے۔ خودکش حملوں میں ملوث افراد میں 15 افغان شہری بھی شامل تھے۔ دہشت گردی کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں۔ حملوں کی معلومات افغانستان کو فراہم کی گئیں۔ افغان عبوری حکومت دہشت گردی میں ملوث افراد ہمارے حوالے کرے۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عبوری افغان حکومت آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں 60% اضافہ ہوا اور گزشتہ 2 سال میں سرحد پار دہشت گردی کی وجہ سے 2000 پاکستانی شہید ہوئے۔ بدقسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں 2267 معصوم پاکستانی شہریوں کی جانیں اس اندوہناک خونریزی کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں، جس کے ذمہ دار تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ہیں۔ اس عرصے میں خودکش حملوں میں ملوث افراد میں 15 افغان شہری بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ اب تک 64 افغان شہری انسداد دہشت گردی کی مہم میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ یہ تمام حقائق افغان حکام کے علم میں ہیں۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی جولائی 2023 میں جاری ہونے والی رپورٹ میں بھی افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان کے مراکز اور اس کی پاکستان مخالف سرگرمیوں میں اضافے کا واضح ذکر کیا گیا ہے۔ اس سب کے باوجود پاکستان نے دنیا بھر میں افغانستان اور افغان عوام کی بھرپور حمایت اور وکالت جاری رکھی۔ افغانستان میں موجود پاکستان کو مطلوب سرکردہ دہشت گردوں کی فہرست بھی افغان عبوری حکومت کے حوالے کی گئی۔ افغان عبوری حکومت کی بارہا یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان مخالف دہشت گرد گروہوں کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، بلکہ چند مواقع پر تو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے واضح ثبوت بھی سامنے آئے۔ پاکستان افغانستان کی سہولت کے لیے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے اور جاری رکھے گا۔ اس حوالے سے ریاست پاکستان نے سمگلنگ کے انسداد کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں، جن میں سے ایک منفی فہرست کا اجراء ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ غیر قانونی افراد کے مغربی ممالک میں جانے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پاکستان مختلف مغربی ممالک کے ساتھ معاونت میں ہے۔ امریکہ سمیت پاکستان پر کسی بھی ملک کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ امریکہ کو کئی بار کہا کہ آپ تو چلے جائیں گے، پاکستان کو سامنا کرنا پڑے گا، جو ہم کر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم مل کر لڑتے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے، ان کی جانب سے کیا کہا گیا، آگے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ یہ ایک اپنے ذہنوں سے نکال لیں کہ پاکستان پہ امریکہ یا کوئی اور ملک دباؤ ڈال سکتا ہے۔ کیوں دباؤ ڈالے گا اور کیسے ڈالے گا؟ کیا کرے گا؟ پاکستان کے خلاف کوئی ملک اعلان جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ ہم مختلف ممالک کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں، اسی طرح باقی دنیا کی بھی ہمارے پاس ریکویسٹ آتی ہیں۔ ان کی ریکویسٹ کو پاکستان کے حوالے سے دباؤ کا نام دینا میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی ہے۔ پاکستان نہ کسی کا دباؤ لیتا ہے، نہ پاکستان کسی کا دباؤ لے گا۔ 25,000 افراد، 35,000 افراد، 50,000 افراد ہائیلی ٹرینڈ ہے، نان ٹرینڈ ہے، ان میں سے کوئی نان ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد افغانستان چھوڑ کر آ گئے، اور بہت زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ اگر ان کو واپس بھیجا جائے گا تو ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ لاہور گورنر ہاؤس میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی اہم بیٹھک۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز شریف جنوبی پنجاب اور بہاولپور ڈویژن میں ٹکٹوں کی تقسیم پر مشاورت، ایسا بتانا ہے ذرائع کا۔ سیاسی منظرنامے پر قائد نون لیگ نواز شریف کافی متحرک ہیں اور لاہور گورنر ہاؤس میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی اہم بیٹھک، اسی حوالے سے بات کریں گے نمائندہ زاہد عابد سے۔ جی زاہد عابد۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے قائد لاہور میں مسلسل سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز ماڈل ٹاؤن میں اپنے پارٹی سیکریٹریٹ میں ایم کیو ایم وفد سے ملاقات کی اور وہاں پر سیاسی معاملات کو حتمی شکل دی، اور آج صبح سے گورنر ہاؤس میں یہ سیاسی مصروفیت کا آغاز کیا ہے۔ گورنر ہاؤس میں پورے وفد کے ساتھ میاں نواز شریف پہنچے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ان کے ساتھ میاں شہباز شریف،
مریم نواز, پرویز رشید, رانا ثناءاللہ, اویس لغاری اور عبدالرحمان کانجو موجود ہیں اور گورنر پنجاب سے ملاقات جاری ہے. یہ غیر رسمی اور ایک غیر مشاورتی اجلاس جاری ہے جس کے بارے میں کہا تو یہی جا رہا ہے کہ ایک غیر رسمی سی ملاقات ہے, اس کا کوئی باقاعدہ ایجنڈا جاری نہیں کیا گیا, لیکن ہماری ذرائع کے مطابق اس میں جنوبی پنجاب کی ٹکٹوں کے حوالے سے خاص طور پر مشاورت کی جا رہی ہے, کیونکہ 3 لوگ جو ہیں وہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, جس میں عبدالرحمان کانجو, اویس لغاری اور گورنر پنجاب بلیغ الرحمان بھی خود مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنما رہے ہیں اور اس وقت گورنر پنجاب ہیں, لیکن جنوبی پنجاب میں ان کا خاصا اثر و رسوخ ہے. تو مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ٹکٹیں جاری کی جانی ہیں آئندہ انتخابات کے لیے, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس اجلاس میں خاصی اہم مشاورت ہوگی, خاص طور پر جو 2 شخصیات اس وقت موجود ہیں, عبدالرحمان کانجو جو کہ بہاولپور اور لودھراں ڈسٹرکٹ میں خاصا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور خاصا بہت شکریہ آپ کا. دارالحکومت لاہور میں اسموک کا راج برقرار ہے. لاہور کا فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں آج بھی پہلا نمبر برقرار. لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 455 تک پہنچ گیا ہے. لاہور کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ, حافظ آباد, ناروال میں بھی ماحولیاتی ایمرجنسی کے تحت دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسموک کی صورتحال پر پنجاب حکومت کا جمعے اور ہفتے کو بھی چھٹی کا اعلان سامنے آ چکا ہے. لاہور کا فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں پہلا نمبر آج بھی برقرار ہے. اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو فضا اتنی آلودہ ہے کہ یہ انڈیکس 455 ریکارڈ کیا گیا ہے. لاہور کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ, حافظ آباد اور ناروال میں بھی ماحولیاتی ایمرجنسی کے تحت دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. اور اسموک کے خاتمے کے لیے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا کریک ڈاؤن بھی جاری ہے. سیف سٹی کیمروں کے ذریعے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو ای چالان کرنے کا سلسلہ جاری ہے. شہر کے داخلی اور خارجی راستوں, ان کے ساتھ اہم شاہراہوں پر کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے. ایسا بتایا جا رہا ہے ترجمان کی جانب سے سیف سٹی کیمروں کی نشاندہی پر کوڑے کو آگ لگانے والوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. تو اسموک کا جو سبب بننے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں. ایسے میں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اور سیف سٹی کیمروں کے ذریعے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو ای چالان کرنے کا سلسلہ جاری ہے. آج سے ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی نوید. مغربی ہواؤں کا سلسلہ رات کو بالائی علاقوں میں داخل ہوگا. لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں بادل برسنے کا امکان ہے. پشاور سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. مغربی ہواؤں کا سلسلہ رات کو بالائی علاقوں میں داخل ہوگا. آج سے ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی نوید سنائی گئی ہے. لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں بادل برسنے کا امکان ہے. غزہ کی صورتحال کی بات کریں گے. غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 306 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. اسرائیلی بمباری سے غزہ میں 56 مساجد, 122 اسکول اور ہزاروں رہائشی عمارتیں تباہ. مجموعی طور پر شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 10,328 ہو گئی. شہیدوں میں 2,719 خواتین اور 4,237 بچے بھی شامل ہیں. اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے. غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. 24 گھنٹوں میں مزید 306 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. اسرائیلی بمباری سے غزہ میں 56 مساجد, 122 اسکول اور ہزاروں رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں. مجموعی طور پر شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 10,328 ہو گئی. شہداء میں 2,719 خواتین اور 4,237 بچے بھی شامل ہیں. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ابھی خبر یہ ہے کہ IMF مشن کے ساتھ ٹیکس پالیسی, ادارہ جاتی اصلاحات, ٹیکس ایڈمنسٹریشن پر مذاکرات. FBR, وزارت خزانہ اور IMF مشن کے درمیان آج 3 میٹنگز ہونے جا رہی ہیں. عالمی بینک کے تعاون سے FBR میں اصلاحاتی پروگرام پر IMF کو آگاہ کیا جائے گا. FBR IMF کو ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافے کی رپورٹ بھی فراہم کرنے جا رہا ہے, جبکہ بینکوں سے موصول صارفین کی ڈیٹا شیئرنگ رپورٹ بھی IMF کو جنوری میں بھیجی جائے گی. تفصیلات جان لیتے ہیں. اسلام آباد سے ہمارے نمائندے مدثر علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہے. مدثر بتائے گا. جی, IMF مشن کے ساتھ آج FBR اور وزارت خزانہ کی 3 میٹنگ شیڈیول ہیں, جو دستاویز میں اور شیڈیول میں بتایا گیا ہے کہ FBR آج IMF مشن کے ساتھ ٹیکس پالیسی, ٹیکس ایڈمنسٹریشن اور جو ادارہ جاتی اصلاحات ہیں اس پر میٹنگ کرے گا. جو دستاویز مجھے موصول ہوئی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ ٹیکس پالیسی سے متعلق اب تک کے جو FBR کے اقدامات ہیں اس سے متعلق آج IMF مشن کو آگاہ کیا جائے گا. گزشتہ جو IMF اور FBR کے درمیان میٹنگ ہوئی تھی اس میں IMF کی جانب سے یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ جو ٹیکس دہندگان بڑھانے کے لیے
FBR کی پالیسی ہے اس سے متعلق رپورٹ فراہم کی جائے۔ آج یہ رپورٹ بھی FBR IMF مشن کو فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ٹیکس پالیسی اقدامات ہیں اس کے متعلق بھی FBR IMF مشن کو آگاہ کرے گا، اور ان میٹنگز میں IMF اور FBR کے درمیان جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں وزارت خزانہ حکام بھی شرکت کریں گے، کیونکہ جو ٹیکس پالیسی اقدامات ہیں اور جو ٹیکس پالیسی ہے اس میں ترامیم کے لیے وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، FBR یہ IMF کو بریفنگ دیں گے۔ مجھے جو ذرائع FBR کی جانب سے بتایا گیا ہے جو ٹیکس پالیسی ہے اس میں بینک، FBR اور نادرا کے درمیان اس وقت جو ڈیٹا کوارڈینیشن ہے، جو صارفین کا ڈیٹا ایکسچینج ہو رہا ہے، اس سے متعلق بھی رپورٹ IMF کو فراہم کی جائے گی۔ جو دستاویز موصول ہوئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ جنوری 2024 تک FBR کی جو بینک نادرا اور FBR کے درمیان جو ڈیٹا شیئرنگ ہے اس پر جو رپورٹ ہے یہ IMF کو فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے اس پر بھی IMF کو بریفنگ دی جائے گی، اور عالمی بینک کے تعاون سے اس وقت FBR میں جو اصلاحات کا پروگرام جاری ہے اس پر بھی آج IMF مشن کو... شکریہ آپ کا مدثر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فواد چودھری کے خلاف فراڈ کا یہ کیس ہے۔ عدالت کا فواد چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے رضوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رضوان آگاہ کیجئے۔ فواد چودھری کو وفاقی پولیس نے جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر آج جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا ہے۔ عدالت پیش ہونے پر فواد چودھری روسٹرم پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ وقت دیا جائے، جس پر عدالت نے تھوڑی سماعت میں وقفہ کر دیا۔ وقفہ کے بعد دوبارہ فواد چودھری خود روسٹرم پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے جو کیس ہے وہ اس میں جو کیس میں گواہان کوئی نہیں ہے، تیسری پیشی ہے، اس سے مدعی مقدمہ ابھی تک عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ جو ہراساں کرنے سے متعلق کہا گیا گارڈ پولیس والے ہوں گے، میرے علم میں نہیں ہے، اگر ان کو گرفتار کرنا ہے تو کر لیں۔ عدالت کا سارا ریکارڈ دیکھ چکی ہے اور اس کے علم میں ہے کہ مقدمہ کس طرح بنایا گیا۔ اب عدالت پہ ہے، عدالت جو بھی حکم صادر کرے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا، جس کے بعد عدالت نے فواد چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم سنا دیا۔ جی ٹھیک ہے رضوان، شکریہ آپ کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دنیا نیوز HD۔